ہے جو زندگی کا محل ہو، بت تو زندگی کا محل ہے ہی نہیں، اور سمجھے بت تو زندگی کا محل یہ اموات بھی بتاتا ہے، اور سمجھے یعنی بتوں کو شامل کیا ہے لوگوں نے دوامن کر کے، لیکن اصل کے اعتبار سے اموات صفت اس کی ہوتی ہے جس کے اندر حیات کی صفت ہو، اور سمجھے تو اموات کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ ذوی العقول مراد ہے، بت مراد نہیں۔ آگے غیر احیاء، یہ پھر اموات کی تاکید آ رہی ہے، تو یہ پھر قرینہ ہے اس بات کا کہ بت مراد نہیں ہے، یہ 8واں قرینہ۔ آگے جی قرینہ نمبر 9، وما یشعرون، یہ ما جمع مذکر غائبین، یشعرون واو نون، یہ بھی نشانی ذوی العقول کی۔ اگر قرینہ نمبر 10 سمجھے، یشعرون میں شعور، سمجھو یہ شعور والی صفت، شعور والی صفت یہ بھی کس کی؟ ذوی العقول کی، نہ کہ بتوں کی، لہٰذا یہ شعور والی صفت سے موصوف ہونا یہ بھی دلیل اور قرینہ ہے کس کا؟ کہ یہاں پر ذوی العقول مراد ہے، بت مراد نہیں۔ یہ 10 قرینے۔ آگے قرینہ نمبر 11، یبعثون، یبعثون یہ بھی جمع مذکر غائبین، جمع مذکر یہ ذوی العقول کے لیے۔ پھر آگے یبعثون میں بعثت، اور سمجھے بعثت دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ زندہ کیا جانا ذوی العقول کی صفت ہوتی ہے، بتوں کی نہیں۔ یہ 12 قرینے خود قرآن پاک میں موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں پر بت صرف مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بند کرتا ہے بتوں پہ تو یہ بند کرنا درست نہیں ہے۔ اور پھر آگے تفصیلی حوالہ جات سارے آپ کے سامنے گزر چکے ہیں۔ من دون اللہ کا لفظ پہلے سمجھایا ہوں، ما سوی اللہ کے لیے ہے۔ من دون اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما سوی اللہ، ما سوی اللہ میں بت بھی تے، بزرگ بھی تے، نبی بھی تے، ولی بھی، سب ما سوی اللہ، سب کیا ہیں؟ ما سوی اللہ، سب کو یہ شامل ہے، اور سمجھے لہذا صرف بتوں پر بند کرنا، صرف وہ مراد لینا یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، چلو باقی کل انشاءاللہ۔